جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کر دیا، جو کہ ہمیں ہدایت، ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں صراط مستقیم کی پہچان کروانے کے لیے تمام کے تمام نبی آئے، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو پورے دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ توبہ کے اندر، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یعنی اللہ رب العالمین نے 12 مہینے کو پیدا کیا۔ 12 مہینے کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے 4 مہینے کو حرمت والا اللہ رب العالمین نے بنا دیا، یعنی اسلامی مہینے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں سے اللہ رب العالمین نے انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا۔ آخر وہ حرمت والے مہینے ہیں کون؟ آخر حرمت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ یعنی جو اللہ رب العالمین نے، جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش کی، آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے کو بنائے۔ 12 مہینے کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا۔ حرمت والا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر انسان کو لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، خونریزی، قتل وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو ہر مہینے میں بچنا ضروری ہے، لیکن خاص طور سے ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ کہا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے انسان کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، قتل، خونریزی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ویسے تو انسان کو کسی بھی مہینے میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور انسان دوسرے کی فساد مچانے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو زیادہ خصوصی اہمیت دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے لگاتار 3 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں کے تینوں مہینے لگاتار ہے، جو کہ ذی-القعدہ 1، جو ذی الحجہ 2 اور محرم 3، یہ تینوں کے تینوں مہینے لگاتار ہیں۔ اور ایک چوتھا مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یعنی وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والا قرار دیا ہے۔ یعنی انسان جس طرح سے اپنے گھر کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر کچھ مہمان آنے والے ہیں تو انسان اپنے گھر کی صفائی کرنے لگتا ہے، انسان اپنے گھر کو بارونق بنانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جس طرح سے 12 مہینوں میں رہتا ہے، انہی 12 مہینوں میں سے جس طرح سے وہ 8 مہینے کو گزارتا ہے، ان 8 مہینوں کے علاوہ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں انسان کو ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ ثواب رکھا ہے تاکہ انسان خون ریزی، قتل اور ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کرانے، فساد مچانے اور ایک دوسرے سے انسان غیبت، چغل خوری سے بچا رہے۔ یعنی یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اور 4 حرمت والے مہینے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر مہینہ کا سلسلہ محرم ہی سے کیوں ہوا؟ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے نبی نے جب ہجرت کا ارادہ کیا ذی الحجہ کے مہینے میں، لیکن اللہ رب العالمین کے جانب سے اجازت نہ مل سکے،
تو نہ ملی، تو آپ کا مہینہ گزرتے گزرتے ربیع الاول کا مہینے پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد آپ کا ارادہ تھا ذی الحجہ میں، اور اس کے جو بعد مہینے آنے والا تھا وہ محرم کا مہینہ تھا، اس لیے محرم کے مہینے سے شروعات کیا گیا۔ اب یہ تاریخ جو چلتا ہے، تاریخ آپ کو معلوم ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط لکھ کر بھیجا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خط آخر ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس میں تاریخ کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ مانا کہ آپ نے ہمارے پاس خط کو بھیجا، خط کو بھیجنے کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے شعبان مہینہ، لیکن شعبان مہینے سے ہم کون سا شعبان مہینہ مراد لیں؟ کیا وہ شعبان مہینہ جو شعبان مہینہ گزر چکا ہے، یا وہ شعبان مہینہ جو بھی شعبان مہینہ چل رہا ہے، یا ہم وہ شعبان مہینہ مراد لیں جو شعبان ابھی آنے والا ہے؟ یعنی کیا ہے کہ انسان اس دور میں کنفیوز ہو جایا کرتا تھا، آخر ہم کون سے شعبان مہینے کو مانیں۔ لیکن اگر وہیں پر اگر تاریخ کو نوٹ کر دیا جاتا تو یہ معلوم ہوتا کہ کون سا شعبان ہے، جو گزر چکا ہے وہ شعبان ہے، یا جو بھی چل رہا ہے وہ شعبان ہے، یا جو ابھی آنے والا ہے اس شعبان کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ یعنی آخر شعبان کون سا ہے، اس کے بعد سے یہ تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اور مہینے کا آغاز محرم سے شروع ہوا، جو کہ ذی الحجہ پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے جس وقت آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں کو بنا دیا، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا۔ جس دور سے ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یعنی اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اسلام کا پہلا مہینہ یہ محرم ہی سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام کا سب سے آخری مہینہ جا کر کے ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی محرم کا 5 تاریخ ہے، اور یہ ابھی اسلام کا نیا مہینہ چڑھا ہوا ہے۔ آخر اس محرم کے مہینے میں بہت سارے خرافات مچائے جاتے ہیں۔ کیا ان خرافات کا مچانا، کیا جو خرافات برپا کیے جاتے ہیں، کیا ان کا اللہ کے نبی کے حدیث سے ثابت ہے؟ اس بات پر غور کیا جائے، دیکھا جائے۔ جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں سے محرم الحرام بھی ہے، جو ابھی ہمارے سامنے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد روزہ کا جو فضیلت ہے وہ محرم کے مہینے میں ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد اگر کسی روزے کا زیادہ فضیلت ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں ہے۔ یعنی عاشورہ کا روزہ اس مہینے کے اندر ہی آتا ہے، جس دن کیا ہے کہ لوگ بہت سارے خرافات مناتے ہیں، بہت سارے خرافات مچاتے ہیں۔ اس دن صرف روزے کے علاوہ کوئی کام اللہ کے نبی سے مسنون نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل مہینہ ہے تو محرم کا مہینہ ہے، یعنی محرم کے مہینے میں روزے کو رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہے آخر روزے کیوں رکھے گئے؟ روزے رکھے گئے موسیٰ علیہ السلام کو جب اور بنی اسرائیل کو جب فرعون کے لشکر سے جب نجات ملے، تو نجات ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے خوشی میں ایک دن روزہ رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ کے نبی نے کہا
کہ فَأَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ کہ میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے جب انہیں نجات ملے، جب موسیٰ علیہ السلام نے روزے کو رکھا، روزے رکھنے کے بعد جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی لشکر سے بچایا گیا ہے، جس کے بدلے میں خوشی کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھا، تو اسی کے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ کو رکھوں، اور اللہ کے نبی نے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ نے روزہ خود رکھا اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ غور کیجئے، جب یہ بات یہودی کو معلوم ہوئی، معلوم ہونے کے بعد یہودی بھی اللہ کے نبی کے دیکھا دیکھی روزہ رکھنے لگے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے دیکھا دیکھی ہم جس دن روزہ رہ رہے ہیں اس دن یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ہم لوگ ان کی مخالفت کو کیسے کریں؟ آخر ہم ان کی مخالفت کو کیسے برپا کر دیں؟ آخر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملے، جب فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملے، تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں روزہ رکھا، اور میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں، تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ اور جب یہودی لوگ نہیں مانے، یہودی لوگ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ روزہ رکھنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کے دیکھا دیکھی جب یہودی لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں یہودی کی مخالفت کرنی ہوگی۔ یہودی کی مخالفت میں اگر میں اگلے سال باقی رہا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، تو میں آئندہ سال بھی 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کا آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی وفات پا گئے۔ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ عَامِ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی وفات کر گئے، اللہ کے نبی کی وفات آ گئی۔ آپ کی خواہش تھی، آپ کے خواہش کے اظہار کے مطابق روزہ رکھا جائے گا، جس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ اس میں یہودی کی مخالفت ہو جائے گی۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 کو ملا کر روزہ رکھ لیں گے، تاکہ یہاں پہ یہودی کی مخالفت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کا وہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور اللہ کے نبی مر گئے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد لیکن اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی، یہ اظہار تھا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں یہود کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے قول پر عمل کیا جائے گا کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کے دن روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودی کی مخالفت کرو۔ اگر ہم 9 اور 10 محرم کے دن روزہ کو رکھتے ہیں تو ہماری کیا ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ مخالفت ہو سکتی ہے، اور اگر 9 اور 10 کو ممکن نہیں ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، تو انسان کیا ہے کہ 10 اور 11 کو روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے
کہ یہاں پر یہودی کی مخالفت کرنا ہے۔ جس طرح سے یہودی نے روزہ رکھا اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے، اور اللہ کے نبی نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت کروں گا، تو ان کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے کہا صوم التاسع والعاشر، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کے دن روزہ رکھو، اور اگر 9 محرم کے دن نہیں ہو پاتا ہے تو 10 اور 11 کے دن روزہ رکھ لو۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو خرافات مچائے جاتے ہیں، جو بدعات برپا کیے جاتے ہیں، رمضان المبارک یعنی رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ 9-10 یا 10-11 کو روزہ رکھا جائے گا۔ ان روزوں کے علاوہ کوئی اور کام کیا جانا یہ بدعت ہے اور سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی انسان کسی کا ماتم منائے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ حسن اور حسین کی شہادت پر روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی بھی احادیث سے ثابت نہیں کہ حسن اور حسین کے شہادت پر روزہ رکھا گیا۔ اگر ان کے شہادت پر روزہ رکھا جاتا تو آپ محدثین کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام جنگ میں گئے، کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، کتنے جنگ کے اندر صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا کہ ان کی ماتم منایا جائے، ان پر غم منایا جائے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے نیک نیک صحابہ کرام بھی شہادت کے جام پی لیے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کے لیے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے لیے غم منایا جائے، ان پر ماتم کیا جائے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد ہوا یہ کہ عورتیں چیخ چیخ کر چلا رہی تھی، یعنی وقت گزر جانے کے بعد بھی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اسلام کے اندر شریعت نے 3 دن تک غم منانے کی اجازت دیا ہے، 3 دن کے بعد نہیں۔ لیکن ان عورتوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی عورتیں زور زور سے چیخ چیخ کر چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، کہا کہ جاؤ ان عورتوں کے منہ میں مٹی بھر دو جو چیخ چیخ کر چلا کر رو رہی ہے، جو اپنے گریبان کو پھاڑ رہی ہے، جو اپنے گریبان کو چاک کر رہی ہے، جو اپنے آپ پر مار رہی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اور انسان کیا ہے کہ واویلا مچائے۔ صرف شوہر کی وفات کے موقع پر اس کی بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک غم منا سکتی ہے، اور باقی عام لوگوں کے لیے صرف شریعت نے 3 دن تک ہی اجازت دیا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں محرم کے مہینے کے اندر 9-10 تاریخ کو حسن اور حسین کی شہادت پر لوگ اپنے چہرے پر تماچے مارتے ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں اور اپنے سینے کو پھاڑتے ہیں، اپنے جسم کو کاٹ دیتے ہیں، طرح طرح کے مشکلات، طرح طرح کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، ایک تعزیہ بناتے ہیں جو کہ انسان کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، چاہے وہ لکڑی سے بنائے یا لوہا سے بنائے، اسے بنا کر اسی کی وہ انسان پوجا کرتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مجھے جب میں اجمیر شریف گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مسلمان مزار پر جا کر کے ایک طرف وہ ناریل کو پھاڑ رہا ہے اور دوسرا طرف ایک مسلمان اپنے ماتھا کو مزار پر جا کر کے ماتھا ٹیک رہا ہے، ماتھا کو پھاڑ رہا ہے، اور ایک طرف غیر مسلم
رام رام کا نعرہ بلند کر رہا ہے، وہی انسان اگر غیر مسلم وہ کام کرے، دوسرے چیز کو پوجے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اگر وہی کام اگر مسلمان کرے، کیا وہ شرک نہیں کہلاتا ہے؟ انسان اس میں کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی ہاتھ سے تعزیہ کو بناتا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے وہ لوہا کا ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل کا ہو، اور اسی میں کو لے کر کے چوک چوراہے پر گلی میں لے کر گھومتا ہے۔ گھومنے کے بعد اسی پر اس کا نام رکھ دیتا ہے حسن حسین کے تعزیہ، اور گھومنے کے بعد اسے اپنے گریبان کو چاک کرنا، تلوار سے مارنا، اور طرح طرح کے واویلا کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب کے سب بدعت ہے۔ آپ غور کیجئے، حسن حسین کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کی ماتم منائی جا رہی ہے، جسے شریعت نے 3 دن سے زیادہ ماتم منانے کی اجازت نہیں دیا ہے۔ لیکن معلوم نہیں وہ لوگ، ان لوگوں کے پاس کون سی حدیث ہے، ان لوگوں کے پاس کون سا دماغ ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مرتبہ والا سمجھ رکھتے ہیں، اور ان بدعات، ان خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر اس کام کو کرتے ہیں۔ لیکن وہی یہ کام جب غیر مسلم کرتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہی کام اگر مسلمان کر رہا ہے تو آدمی مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ غور کیجئے، ایک وہی کام جو مسلمان کر رہا ہے، وہی کام ایک غیر مسلم کر رہا ہے، تو دونوں کے اندر فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں تو ایک ہی زمرے میں ہونا چاہیے۔ صرف انسان مسلمان کہلانے کے لیے رہ گیا ہے، مسلمان کے علاوہ صرف اس کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اگر اسلام کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اس سے فوت ہو چکی ہے۔ وہ انسان مکمل طور سے بدعات کے اندر، خرافات کے اندر پڑ چکا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو انسان بدعات کے اندر چلا گیا، جو انسان گمراہی کے اندر چلا گیا، وہ انسان کیا ہے کہ ایک جہنم کے گڈھے کے اندر جا گرے گا۔ یعنی جو انسان اپنے طور سے جو محمد کے اندر، محمدی دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، یعنی جسے شریعت نے اجازت نہیں دیا، جسے اللہ کے نبی نے نہیں کہا یا قرآن نے اسے نہیں بتایا، اور اس چیز کو اپنے دماغ سے فیصلے کر کر اس چیز کو ایجاد کر دینا، وہی بدعت کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کو ہر اس بدعت سے بچنا چاہیے جسے اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا جسے قرآن و حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر صرف رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو سب سے اہم کام یعنی عاشورہ کا روزہ ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اور یہ عاشورہ کا روزہ یکفر سنۃ الماضیہ، یعنی یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو ہم سے سال گزر چکا ہے، اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم 1-2 روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے صغائر گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ تو ہمیں روزہ رکھ لینے میں، ایک روزہ رکھ کر کے ہم اپنے اندر سے جو صغیرہ گناہ ہے اس کو مٹا سکتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک روزے کی بدولت اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ انسان جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو ابھی گزر چکا ہے، اور جو اس کے بعد یہ محرم کا مہینہ آیا، اور جو محرم کے مہینے کے اندر جو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جو کہ انسان کے گناہوں کو، صغائر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔
معاف کرنے کے بعد اس کے نام اعمال سے جو برائیاں تھیں اللہ رب العالمین اسے مٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس محرم کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان بدعات سے بچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں عاشورہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں گمراہی سے بچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔